بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے آڈیو کے اندر ہم نے آپ تک وہ اہم باتیں بتائی جو جھوٹا اپنے آپ کے بارے میں رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا رشاد خلیفہ عمدی کی نژاد، اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی کتاب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت سی ایسی باتیں آپ کو سنائی تھی جس کو سن کر ایک مسلمان ادنا سے مسلمان کا خون بھی کھول جائے، وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ جتنی بات سنائی گئی وہ خود کوئی کم نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ اس نے کہی ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر اس نے لکھا ہے 1500 سالہ 1500 سالہ اسلامی تاریخ میں آج تک کسی نے بھی جس کام کی ہمت نہیں کی ویسے خطرناک کام کو بھی اس نے انجام دیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ التوبہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے۔ جن دو آیتوں میں اللہ نے تعریف کی وہ پہلی آیت ہے آیت نمبر 120 پر 8، دوسری آیت ہے 120 پر 9۔ ان دونوں آیتوں کو اس نے قرآن سے خارج کر دیا، جھوٹے نے قرآن سے ہی خارج کر دیا، اور اس بدبخت رشاد خلیفہ نے واقعی ان دو آیتوں کو نکال کر اپنی کتاب، جس کو وہ ترجمہ قرآن کہتا ہے، شائع کیا ہے۔ صفحہ 120 پر ایک تمل کتاب کے حوالے سے ہم نے یہ کہی ہے کہ اس نے قرآن ہونے ہی سے ان دو آیتوں کو انکار کر کے نکال دیا ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ تو باقاعدہ دو آیتوں کو قرآن نہیں مانتے، تو اس کو ماننے والوں کے کفر میں، اس کے کفر میں حبہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نیز حضور علیہ السلام سے اس کو کس قدر حسد اور جلن ہے، اس کے اس کرتوت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس آیت میں حضور کی تعریف ہے اس آیت کو قرآن ہونے ہی کے بارے میں انکار کرتا ہے۔ یہی یہود بلکہ تمام دشمنوں کا حال ہے کہ ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کی محبت ختم ہو جائے تو پھر مسلمان کو کافر، مرتد، زندیق بنانا نہایت آسان ہے۔ دوسری بات، 1500 سال سے ایک نقطہ برابر بھی جس کے قرآن کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی ہوئے بغیر، تبدیلی ہونے دیے بغیر اپنی جانوں سے بڑھ کر جانوں پر کھیل کر مسلمانوں نے جس قرآن کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے، اس پر دھبا لگا دیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کے دلوں میں کس قدر خباثت ہے کہ یہ عام مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے قرآن پر جو ایمان ہے اس کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری بات، بدبخت نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ فرشتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ مل کر تخلیق کرتا ہے۔ صفحہ 420 پر 4۔ اس سے تو اس نے اسلام کی بنیاد یعنی توحید کو ہی ختم کر دیا کہ خالق ایک سے زیادہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی نمازوں کا طریقہ غلط ہے۔ صفحہ 430۔ بدبخت لکھتا ہے آج پوری دنیا میں ایک مسجد بھی نہیں ہے، جو مسجد کے نام سے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کی عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ صفحہ 460 پر 4۔ کیا کیا باتیں، عجیب عجیب باتیں بدبخت لکھتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر زکوٰۃ دینا غلط ہے، بلکہ ابراہیم کے بتائے گئے طریقے پر دینا ہی درست ہے۔ صفحہ 80 پر 6۔ اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ بائبل، انجیل میں یا تورات میں، تلمود میں جس طرح جو بات، جو نام جیسے لکھے ہیں اسی کو یہ نقل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں نبیوں کا نام جس انداز سے، جس تلفظ سے آیا ہو اس کو یہ نقل نہیں کرتا، وہ لیتا بھی نہیں۔ وہ لیتا ہے تو یہودیوں اور نصارہ کی کتابوں میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی کو، چنانچہ یہ لکھتا ہے ابراہیم۔ بدبخت نے یہ بھی لکھا کہ حج کے لیے کوئی دن متعین ہی نہیں ہے، 4 مہینوں میں جب چاہے حج کر سکتے ہیں۔ صفحہ 19۔ بدبخت نے یہ بھی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے معراج کا جو واقعہ ہے صرف ایک تصور اور ایک خیال ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صفحہ 480 پر 2۔ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے واقعی ناظرین ہمت ہی نہیں ہوتی، ایسی باتیں، لیکن کیا کریں، بتانا پڑتا ہے کہ یہ زہر ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ سانپ ہے، اسی مجبوری کے تحت ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ بدبخت لکھتا ہے کہ 1390 پر 1 ذی الحجہ کی تیسری تاریخ میں مطابق
21 दिसंबर 1970 पर 1970 पर एक को मक्कतुल मुकर्रमा से उसकी रूह ले जाई गई। वहाँ आसमानी किताबें दिए गए तमाम रसूलों से रशाद खलीफा का तारुफ करवाया गया कि ये खुदा का मुसालहाती रसूल है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सफ़ा 406 में उसने खुद अपने बारे में ये लिखा हुआ है। मज़ीद ये भी लिखता है, बल्कि एक बात आप जहन में रख लें, जो कोई मुफ्ती या जो कोई आलिम नौजवानों को फ़ोन इस्तेमाल करो, गाने सुनो, फिल्म देखो कहेगा, जाहिर बात है कि नौजवानों को खुशी होगी कि चलो इनका इस्लाम, इनका बताने का तरीक़ा बहुत अच्छा है, वो उन्हीं के रुजू करेंगे, उन्हीं के पास बहुत बड़ा हल्का रहेगा। खरा साफ साफ कुरान हदीस के मुताबिक सुनाने वालों से लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं। ऐसे नौजवान करीब नहीं हो सकते। तो नौजवानों को गुमराह करने, काफिर मुर्तद बनाने कि तुम इस्लाम के नाम से जीते रहो लेकिन तुम्हारे दिल से, तुम्हारी ज़िंदगी से मैं इस्लाम और ईमान को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ की पॉलिसी में इसने क्या क्या लिखा है, थोड़ा समाअत फरमाए। उसने लिखा है कि मर्दों के लिए भी सोना और चांदी के लिबास वगैरह पहनना जायज़। सफ़ा 480 पर दो। ज़रा सोचें, आगे लिखता है म्यूज़िक हराम नहीं है। 480 पर दो। ये बोलने के बाद तो बहुत बड़ा तबका उसके करीब हो जाएगा, अरे वाह तुम ही हमारे शेख हो कहकर वो अपने सर पे बिठा लेगा। लिखता है बदबख्त 20% सूद, हाँ सही सुन रहे हैं, 20% सूद जायज़ है, मना नहीं। सफ़ा 20 पर 8। ये है उसकी हालत। और भी मज़ीद बहुत कुछ हैं, उसकी बातें और भी नकल होती रहेगी, नकल की जाती रहेंगी। आप इसको सुनकर अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि हम सब के ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।